پہ قطر کے پاس یورو فائٹر ٹائفون، رافیل اور F-15 اس کے ساتھ ساتھ پیٹراٹ میزائل اور العدید ایئر بیس پر امریکی سینٹرل کمانڈ کے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں، جس میں خاص طور پہ ایک ایئر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار سسٹم ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 3000 کلومیٹر دور سے بھی آنے والے میزائل کا پتہ لگا لیتا ہے۔ تو اس سارے کا کام رافیل، یورو فائٹر ٹائفون اور F-15، تو کیا یہ F-35I ادیر کو روک سکتے ہیں؟ تو ماہرین کا تجزیہ اور آپریشنل ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ہاں، رافیل نے F-35A کو ڈاگ فائٹ میں جو ہے اس کو لاک کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو کی طرف ہم بات کرنے سے پیشتر آپ نے ابھی بھی اگر گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ گلوبل ڈیفنس ویو کے نئے ویلاگ کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اس کے علاوہ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل نے اس قطر میں دوحہ میں حماس کی قیادت کو ہلاک کرنے کے لیے فضائی حملے کیے، اور ان حملوں میں یہ وہ بڑے کویشچن سامنے آئے کیونکہ خاص طور پہ قطر کے پاس یورو فائٹر ٹائفون، رافیل اور F-15 اس کے ساتھ ساتھ پیٹراٹ میزائل اور العدید ایئر بیس پر امریکی سینٹرل کمانڈ کے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں، جس میں خاص طور پہ ایک ایئر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار سسٹم ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 3000 کلومیٹر دور سے بھی آنے والے میزائل کا پتہ لگا لیتا ہے۔ تو اس سارے کا کام نہ کرنا اور اس کے قطر کے جو ایسٹس ہیں ان کا جوابی طور پہ نہ آنا، تو آج ہم بنیادی طور پہ ہم ان ویپن سسٹم کی ٹینڈنسی کے اوپر بات کریں گے کہ کیا آیا یہ ویپن سسٹم اس قابل تھے کہ وہ اسرائیلی حملے کو روک پاتے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ اسرائیل کے حملے کے خلاف قطر کی جو انٹرسیپشن ہے وہ نظر نہیں آئی۔ تو اب ہم بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ انٹرسیپشن تو بنیادی طور پر پہلے کیا ہے۔ انٹرسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی ہدف کا پتہ لگانا اور اس کے خلاف جو ہے جوابی کارروائی کرنا۔ اکثر جو ہے بیونڈ ویژول رینج، یا اس حوالے سے ہم اگر بات کریں تو اسرائیل جو ہے F-35I ادیر جو ہے یہ F-35 کا ایک مخصوص ویرین ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اس میں الیکٹرانک وارفیئر سوٹس اور لوکل ویپنز کا انٹیگریشن ہے، اور اس میں ایران کی جیسے خلاف حملوں کے لیے ایک کافی ڈیپتھ میں جا کر اس کی ٹینڈنسی ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی جو ماہرین اپنے تجزیے کر رہے ہیں، یہ آپریشنل ڈیٹا ہے کہ یہ جو تینوں طیارے ہیں یعنی رافیل، یورو فائٹر ٹائفون اور F-15، تو کیا یہ F-35I ادیر کو روک سکتے ہیں؟ تو ماہرین کا تجزیہ اور آپریشنل ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ہاں، یہ تینوں طیارے کچھ شرائط کے تحت F-35I کو روک سکتے تھے، لیکن کامیابی کا بہت زیادہ انحصار کچھ منظر ناموں پر ہوتا ہے۔ مثلا بیونڈ ویژول رینج، مقابل ڈاگ فائٹ، پائلٹ کی مہارت اور امدادی اثاثے یعنی ایواکس اور انٹرسیپشن کے اصول۔ F-35I کا اسٹیلتھ اسے BVR رینج میں بہت بڑا ایج فراہم کرتا ہے، بیسیکلی جہاں سے زیادہ تر حملے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو ڈاگ فائٹ کے لیے کائنیٹکس اور اس کی ہم دیکھیں تو طیاروں کے حوالے سے ٹینڈنسی، جس میں F-15Q کی ہم بات کریں تو یہ 4.5 اپ گریڈڈ ہے، 2.5 میک اس کی ٹاپ سپیڈ ہے، AN/APG-82 ایکٹیو الیکٹرانک اسکینڈ ایرے ریڈار ہے جو کہ لانگ رینج ڈیٹیکشن دیتا ہے۔ اس کا نان اسٹیلتھ جو ہے ریڈیس کراس سیکشن بہت اچھا ہے۔ اس میں جو جیمنگ پوڈ جو ہیں ان کا بھی ایڈوانس کریکٹر ہے، اور 22 جو ہے یہ AIM-120 ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کیری کر سکتا ہے۔ یورو فائٹر ٹائفون 4.5 جنریشن سے ہے، میک 2 سپیڈ ہے۔ اس کا کیپٹر ایکٹیو الیکٹرانک اسکینڈ ایرے ریڈار جو ہے وہ F-35 کو 37 میل تک ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ سیمی اسٹیلتھ یعنی یہ اس کا اسٹیلتھ ریڈار کراس سیکشن کے حوالے سے ہے،
اور الیکٹرانک سوٹ ہے اس کا اسٹیلتھ کے خلاف اچھا ہے. 13 میٹیور بی بی آر میزائل کیری کر سکتا ہے. 1400 کلومیٹر کی اس کی ریڈیس ہے. اسارٹ رافیل 4.5 جنریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. 1.8 مارکس سے زیادہ سپیڈ ہے. اس کا آر بی ای 2 ایکٹیو الیکٹرانک اسٹینڈ ارے جو ہے اسپیکٹرا الیکٹرانک وارفیئر کے ساتھ ہے. اس کا ریڈیوس جو ریڈیس کراس سیکشن ہے وہ 0.05 سے لے کے 0.1 میٹر اسکوائر ہے. اسپیکٹرا کے ساتھ جیمنگ ریسیپشن کرتا ہے. 14 میٹیور اور یا میکا میزائل کیری کر سکتا ہے. 1850 کلومیٹر کا ریڈیس ہے. اب ہم ان کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کیپیبلٹی کی بات علیحدہ علیحدہ ہم دیکھ لیں F-15QA کو F-35I آدیر کے سام مقابلے میں دیکھیں ہم F-15QA جو ہے یہ بیسک نان اسٹیلتھ پاور رکھتا ہے. لیکن یہ فضائی برتری اور مداخلت کے لیے بہت موزوں ہے. بڑے پیمانے پر پے لوڈ ہے یعنی 22 میزائل ہیں اور یہ حملہ آور طیاروں جیسے بمبال یا ڈرونز کا پیچھا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایکٹیو الیکٹرانک اسٹینڈ ارے ریڈار اور اس کا الیکٹرانک وارفیئر سوٹ اسے توسیع حدود میں کم قابل مشاہدہ اہداف کا پتہ لگانے کی اجازت دیتا ہے. حالانکہ غیر اسٹیلتھ ہوائی جہاز کے مقابلے میں اتنا مؤثر نہیں ہے. اب سوال یہ کہ کیا یہ F-35 کو روک سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی مخصوص دفاعی حالات میں مثلا قطر اپنی اگر دفاعی فضائی حدود کی حفاظت کرنا چاہتا تو یہ کر سکتا تھا کیونکہ بی بی آر میں F-35 کا اسٹیلتھ اکثر اسے پہلے گولی فائر کرنے کی اجازت دیتا ہے. لیکن F-15QA کی فائر اور اس کی رفتار کا جو حجم ہے یہ غالب آ سکتا ہے اور اس کو ریڈار لاک مل جاتا ہے یا یہ غیر فعال پتہ لگانے کے لیے IRST کا استعمال کرتا ہے. تو ایکسرسائز میں دیکھا گیا کہ F-15 کی مختلف حالتیں جو ہے وہ F-35 کے خلاف تھیں اور جہاں وہ ایک عقاب جو ہے ایک میزائل ٹرک کے طور پر اسٹیلتھ جنگی جہازوں کی مدد کرتا ہے. اگر ہم میٹیور کی رافیل کی بات کر لیں تو رافیل کی ہم بات کریں تو اس کا اسپیکٹرا الیکٹرانک وارفیئر جو ہے سپر کروز اور میٹیور میزائل کے ساتھ اس کا ملٹی مشن انٹرسیپشن بہترین ہے. اس کا OSF آپٹرونکس ریڈار جو ہے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے بھی غیر فعال IR کا پتہ لگانے کے قابل بناتا ہے. کہ حالیہ جو ایکسرسائزز ہوئی تھی فن لینڈ میں 2025 میں اٹلانٹک ٹرائیڈنٹ میں تو وہاں ایک رافیل نے F-35A کو ڈاگ فائٹ میں جو ہے اس کو لاک کیا تھا. تو یہ رافیل کی چستی کو نمایاں کرتے ہوئے کہ یہ F-35 کو کل کر سکتا ہے. تو اب یہ کہ F-35 عادیل جو ہے جو رافیل کے الیکٹرانک وارفیئر سینسرز کو دھوکہ دے سکتا ہے تو یہ اس حوالے سے یہ چیلنجنگ بن سکتا تھا. اب ہم دیکھ لیں کہ اگر یورو فائٹر ٹائفون ہے تو یورو فائٹر ٹائفون بھی جو ہے وہ قریب لیول پر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا. تو اب ہم اگر اوورآل دیکھیں تو F-35I جو ہے یہ بیونڈ ویژن رینج میں اسٹیلتھ سینسر فیوژن اور اسرائیلی موڈ میں بغیر کسی مدد کے یہ مداخلت کا تو امکان نہیں بناتا. لیکن اگر تینوں طیاروں کو دیکھیں تو یہ رفتار الیکٹرانک وارفیئر اور اپنی نمبرز کے ذریعے مداخلت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بہرحال سیمولیشن میں اس حوالے سے ثابت ہوا ہے کہ F-35 کو جو ہے وہ انہوں نے چیلنج کر سکتے ہیں. اب دیکھا جائے تو کوئی بھی ہوائی جہاز جو ہے وہ کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہوتا. اب اس میں پائلٹ کی تربیت اور حکمت عملی سب سے اہم ہے. اگر یہ کسی مخصوص منظرنامے کے بارے میں ہے تو اس حوالے سے مطلب یہ سارا ہو سکتا ہے. اگر ہم اسرائیل کا اب تک ریکارڈ دیکھیں تو اس نے اب تک یمن یا ایران کے ڈرونز کے خلاف یا ایران کے علاقائی سسٹم جو ہے اس کے اوپر کیا ہے. تو F-35 کا ابھی تک کوئی مقابلہ جو ہے یورو فائٹر ٹائفون یا رافیل یا ایون امریکی ویپن کے ساتھ نہیں ہوا. تو بہرحال یہ ایک مختصر سا ایک جائزہ تھا کہ اب آپ اس سے بخوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قطر پر جو حملہ ہوا اس حملے میں ان ہتھیاروں کی ناکامی کہاں تھی اور دیگر وجوہات کیا تھی. کیونکہ میں اب اس پہ میں تبصرہ آرائی اس سینس میں نہیں کرتا. میں نے آپ کے سامنے حقائق پریزنٹ کر دی ہیں کہ آپ ان حقائق کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ آیا اسرائیل کی اسی نوعیت کی حملے کو جو ہے قطر کس پوزیشن میں تھا کہ آیا اس کو روک سکتا تھا
یا نہیں روک سکتا تھا. یہ تھا آج کا ولاگ. امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے سے جڑی ہوئی جو اب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں، اس میں سمجھنے میں کافی مدد رہے گی. خوش رہیں، آباد رہیے. السلام علیکم.